اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آج 5 رمضان ہے اور رات کو چھٹی تراویح ہوگی اور اس میں عموماً جہاں 30 دن میں ختم ہوتا ہے تو چھٹا پارہ اس میں پڑھا جائے گا قرآن کریم کا۔ رمضان المبارک شہر القرآن ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے اور قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت ہوتی ہے، اور جو اس کے حافظ ہیں وہ قیام اللیل میں، رات کی نماز میں، نفلوں میں، تراویح میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، سناتے ہیں اور نمازی اس کو سنتے ہیں، اور جو غیر حافظ ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ علماء بھی، عام مسلمان بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، اور سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اس لیے بھی کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور انسانوں کے لیے اس کا نزول ہوا ہے، اور اس نزول کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ قراءۃ القرآن، تلاوت القرآن، یہ بھی قرآن کریم کے حقوق میں سے ہے، اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے نزول کا کہ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ کوئی بھی کتاب سمجھنے کے لیے ہوتی ہے کہ اس میں کوئی خاص موضوع اور کوئی خاص پیغام ہوتا ہے۔ صاحب کتاب کو لکھنے والا اس مضمون اور اس پیغام کو دوسرے قارئین تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس قرآن کریم کے منزل اور مرسل ہیں، صاحب کتاب ہیں، اللہ نے اس میں اپنا پیغام دیا ہے انسانیت کے نام، اور پورا قرآن کریم اللہ کا پیغام ہے، اور اللہ کے پیغاموں کا اور اللہ کے احکام کا اور ارشادات کا اور ہدایات کا مجموعہ ہے۔ تو ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اس کی تلاوت کے مختلف طریقے ہیں کہ ہم احزاب کی تقسیم کے مطابق اس کو پڑھیں۔ حزب منزل کو کہا جاتا ہے، اس کے 7 منازل ہم بنائیں ہفتے کے مطابق۔ اسبوع 7 دن کا، ہفت فارسی میں اور اسبوع عربی میں کہا جاتا ہے، اور ہفتے کے حساب سے آپ 7 منزلیں قرآن کریم کی بنائیں، بلکہ سلف صالحین نے بنائی ہیں۔ 7 احزاب، 7 منزلوں پر قرآن کریم مشتمل ہے، اور 7 دن میں آپ قرآن کریم کو شروع کر کے ختم کر دیں۔ ایک اور ترتیب یہ ہے کہ اجزاء پر قرآن کریم مشتمل ہے، 30 جز ہیں، جز کو پارہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ بہت سارے علماء، بہت سارے مسلمان احزاب کو جانتے ہیں، لیکن اجزاء کے مطابق قرآن کریم نہیں پڑھتے اور اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے کہ پہلا پارہ الف لام میم، دوسرا پارہ سیقول، تیسرا پارہ تلک الرسل، اس ترتیب کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم کسی مضمون کے اعتبار سے بھی نہیں ہے، اور یہ منصوص بھی نہیں ہے، مأثور اور منقول بھی نہیں ہے سلف سے یا نبی علیہ السلام سے، لہٰذا خود سے ایسا کرنا
مہینے کے دنوں کے حساب سے یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے ہاں یہ معروف ہے قرآن کی 30 پارے، اور حتیٰ کہ صحیح البخاری کے بھی لوگوں نے 30 پارے بنائے ہیں، اور اس حساب سے الجزء الاول الثانی الثالث الرابع الخامس الثلاثون تک اس کے بھی پارے ہیں، اور اس حساب سے اس کی تلاوت یا قراءت ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں تاج کمپنی کے اور پاکستان کے مطبوعہ جو مصحف ہے قرآن کریم کے جو نسخے ہیں، اس میں الف لام میم پہلا پارہ شمار ہوتا ہے، اور سیقول الصفحاء دوسرا پارہ، اور تلک الرسل تیسرا پارہ، اور پاروں کا ایک حساب ہے، تو یہ ہمارے ہاں رائج ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ روز آپ ایک پارہ پڑھیں، عام دنوں میں بھی، رمضان میں بھی، اور بہت سارے لوگ منازل کے حساب سے پڑھتے ہیں۔ اس میں بھی پھر کمی بیشی ہو سکتی ہے کہ آپ 2 ماہ میں ایک ختم کریں، یعنی آدھا پارہ پڑھیں، یا پھر ربع پڑھیں، یعنی ایک ربع اور ایک چوتھائی پارہ، اور اس کے علاوہ بھی جو ترتیب آپ بنا سکتے ہیں بنائیں، لیکن بہرحال قرآن کریم کی قراءت ہونی چاہیے اور ضروری ہے، اور اس پر ثواب ملتا ہے بڑا عظیم الشان، اور یہ بندے کا اور اللہ کے درمیان ایک تعلق اور ایک رابطہ بھی ہے، اور قرآن کریم اللہ نے ہمارے پاس بھیجا ہے تو ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے۔ اور دوسرا مقصد جو اس سے زیادہ اہم ہے وہ ہے قرآن سمجھنا، قرآن فہمی۔ تو ہمارے ہاں رمضان المبارک میں قرآن کریم پڑھنے اور سننے کا ایک موقع ہوتا ہے، ایک سیزن ہوتا ہے، اور اس میں الحمدللہ لوگ قرآن بہت سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، سعادت ہے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو دوام بخشے اور اس کو استمرار عطا فرمائے، اور یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم آسانی سے، سہولت سے قرآن کریم کہیں بھی جا کر سن سکتے ہیں، اور ہر جگہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، حتیٰ کہ اب تو حفاظ کرام کو موقع بھی ملنا مشکل ہوتا ہے کہ حافظ بہت زیادہ ہوتے ہیں، مسجدیں کم ہوتی ہے، مصلے بھی ہوتے ہیں، گھروں میں بھی لوگ سناتے ہیں، ایک مسجد میں 5 5 8 8 10 ختم بھی ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہمارے ہاں الحمدللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن فہمی کی طرف بھی آئیں، اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس قرآن کریم میں کیا کہا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی مثال یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی مثال ایک سمندر کی ہے، اور سمندر کا احاطہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ البحر المحیط، یہ قرآن کریم کی ایک تفسیر ہے جو لکھی گئی ہے، اور اس طرح اور بھی تفسیریں ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم ایک بحر ہے اور ایک سمندر ہے، اور ایک مثال بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي۔ تو سمندر کا احاطہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن سمندر سے اپنی ضرورت کے مطابق کچھ پانی حاصل کرنا نہروں کے ذریعے، اور یا یہ ہے کہ برتنوں میں اٹھانا یا اس میں نہانا، غوطے لگانا، یہ بہرحال ممکن ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ تو قرآن کریم سے کچھ بھی حاصل کرنا اپنی بساط کے مطابق، اور اللہ نے جتنی توفیق دی ہے، جتنی تیسیر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، تو وہ بہرحال ضروری ہے، اور ایک مومن کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ اور چونکہ ہمارے ہاں رمضان کے بعد پھر وہ رونقیں نہیں رہتی جو کہ رمضان میں ہوتی ہیں، تو قرآن کریم بھی ایک طرح سے پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو طاق نسیان میں رکھ دیا جاتا ہے، جیسے وہ رمضان ہی کے لیے نازل ہوا تھا اور رمضان میں پڑھا گیا ہے اور اس کا حق ادا ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو قرآن کریم سے سال بھر ہمارا رابطہ، بلکہ زندگی بھر ہمارا رابطہ اور تعلق ہونا چاہیے، اور قرآن کریم کی اس جہت پر اور اس پہلو پر توجہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ تو ہمارا ایک منشا ہے کہ اس رمضان میں ایک خلاصہ بیان کیا جائے، جس میں ایک پارے کا خلاصہ تقریباً آدھے گھنٹے میں بیان کیا جائے، اور وہ خلاصہ کوئی علمی اور بہت گہرا خلاصہ نہیں ہوگا، اس کو اس نظر سے نہ دیکھا جائے، وہ قرآن کریم کے مضامین اور معانی پر ایک سرسری نظر ہے کہ اس سے ہمیں ایک تعارف ہو جائے گا قرآن کریم کے مضامین کا، کہ قرآن میں کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے
پیغامات کیا ہیں اور قرآن کریم کے مضامین کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم کی جو سب سے پہلی صورت ہے وہ الف لام میم ہے، اور جس کو سورہ بقرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ بھی ہے، لیکن یہ پہلے پارے میں شمار نہیں ہوتا، یہ قرآن کریم کا حصہ ہے اور قرآن کریم کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، لیکن یہ پاروں سے پہلے اس کو لکھا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے نسخے میں، مصحف عثمانی میں یہ ترتیب ہے، اس کو یہیں رکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے سورہ بقرہ سے پہلے پارے سے پہلے، لیکن یہ پاروں میں شمار نہیں، یہاں قرآن میں شمار ہے۔ تو چونکہ سورہ فاتحہ تو بہت پڑھا جاتا ہے اور اس کے معانی اور مضامین اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، اس لیے ہم آغاز کریں گے سورہ بقرہ سے، جو پہلی سورت ہے قرآن کریم کی۔ یہ سورت پاروں کے حساب سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ 2.25 پاروں پر مشتمل ہے۔ پہلا پارہ بھی سورہ بقرہ میں آتا ہے، دوسرا پارہ بھی سورہ بقرہ میں آتا ہے، اور تیسرے پارے کا تقریباً 1/3 جو ہے اس میں آتا ہے، یا 1/4۔ تو یہ بڑی لمبی سورت ہے، اطول سورۃ فی القرآن، قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت یہ ہے، اور اس کی آیتیں بھی سب سے زیادہ ہیں، 286 آیتیں ہیں قرآن کریم کی اس سورت کی، اور اس میں سب سے عظیم آیت بھی ہے جو آیت الکرسی کے نام سے مشہور اور معروف ہے، اور جس کی بڑی فضیلت ہے، اور وہ تقریباً 155ویں آیت ہے اس سورت کی۔ اور اس میں سب سے لمبی آیت بھی ہے جو آیت المداینہ کے نام سے معروف ہے، دین مداینہ۔ تو آیت الکرسی کے بعد آیت المداینہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، یہ 182ویں آیت ہے۔ یہ سب سے طویل، قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، سب سے طویل سورت سورہ بقرہ ہے، اور اس کی سب سے طویل آیت وہ سورہ مداینہ ہے، اور اس کے سب سے عظیم اطول آیت اور اعظم آیت پھر جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ یہ دو اس کی بڑی خصوصیتیں ہیں۔ اور یہ جو سورت ہے سب سے لمبی سورت ہے، تو اس کی مقدار تمام سورتوں سے زیادہ ہے، اور اس کے کلمات، جن کلمات پر یہ مشتمل ہے وہ بھی سب سے زیادہ ہیں، تقریباً 6144 کلمات پر یہ سورت مشتمل ہے، اور اس کے حروف کی تعداد تقریباً 25613 ہے۔ یہ ٹوٹل حروف الف با تا سا کی طرح اگر حروف کو گنا جائے تو 25,000 ہیں، اور اگر کلمات کو دیکھا جائے جیسے ذالک یہ ایک کلمہ ہے، الکتاب دوسرا کلمہ ہے، لا تیسرا، ریب چوتھا، تو اس طرح کلمات اس کے ہیں 6144۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں 1000 اوامر ہیں، امر جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، 1000 امرن، اور 1000 نواہی ہیں، یعنی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، تو وہ بھی 1000 کی تعداد ہے اس کی، اور 1000 اس میں حکم ہے، اور 1000 اس میں خبریں ہیں۔ تو یہ ایک عظیم الشان صورت ہے، اور مضامین کے اعتبار سے، معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے یہ بڑی ضخیم اور ایک طویل صورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت کو بظاہر تو ایک حافظ جو قرآن کریم کو یاد کرتا ہے، آخر سے اگر قرآن کریم کو یاد کرتا ہے تو یہ پھر آخر میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے، یاد کی جاتی ہے، اور عموماً یہاں جب حافظ پہنچتے ہیں تو وہ بڑے تیز ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ پھر 1-2 دن میں، زیادہ سے زیادہ 3-4 8-10 دن میں تو اس پوری صورت کو یاد کر لیتے ہیں۔ یعنی ایک حافظ بچہ جو قرآن کریم یاد کرتا ہے وہ 8-10 دن میں اس کو یاد کر سکتا ہے، اور 1-2 دن میں بھی یاد کی جا سکتی ہے یہ صورت۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور جن کا فہم اور جن کی عقل اور جن کی بصیرت اور جن کی ذکاوت اور ذہانت وہ بے مثال اور بے نظیر تھی، اور ان کو اللہ نے اس ذہانت اور اس بصیرت اور فقاہت کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگا کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، ان سے اسلام کو بڑا استحکام ملے گا،
اللہم ایّد الاسلام بأحد العمرین، عمر ابن الخطاب اور عمرو بن ہشام۔ تو اس حضرت عمر جیسے فقیہ نے، اس عظیم شخص نے قرآن کریم میں کہتے ہیں 12 سال لگائے اس ایک سورت کو سمجھنے میں۔ 10 سال ان کی خلافت کی مدت ہے، جس میں دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے فتح کیا اور اس پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور اسلام کو بہت عظیم الشان فائدہ پہنچا ان سے، ہر لحاظ سے، سیاسی، دینی، علمی اور دعوتی، ہر لحاظ سے۔ اور وہ شخص جو ہے قرآن کریم کی اس ایک سورت کو سمجھنے میں 12 سال لگا دیتے ہیں۔ 8 سال ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے اس کو سمجھنے میں لگائے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بہت گہری اور بہت پھیلی ہوئی اور بہت زیادہ مضامین اور مفاہیم اور مقاصد اور مطالب پر مشتمل صورت ہے، اس لیے اس میں اتنا وقت لگا۔ تو یہ ایک عظیم الشان صورت ہے، فضیلت بھی اس کی بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے نقل کیا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ قبروں میں کیا ہوتا ہے؟ انسان نہیں ہوتے ہیں، زندہ جاوید انسان نہیں ہوتے، بات نہیں ہوتی، چلنا پھرنا نہیں ہوتا، سکوت اور سکون ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، شعر خاموشاں ہیں۔ اپنے گھروں کو اس طرح نہ بناؤ، اس میں اللہ کے کلام کا ورد ہونا چاہیے، اللہ کے کلام کی تلاوت اور قراءت ہونی چاہیے، اور اپنے گھروں میں سورہ بقرہ بطور خاص پڑھو، فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي قُرِئَتْ فِيهِ أَوْ تُلِيَتْ فِيهِ سورۃ البقرہ، وہ گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، لا يدخلہ الشیطان، اس میں کوئی شیطان نہیں آ سکتا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، پھر شیطان جنات کے قبیل سے ہے، اور یہ جن، یہ شیاطین، یہ سحر، یہ ساری چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ آدمی گمراہ بھی شیطان سے ہوتا ہے، شیطان مضل ہے، انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور شیطان آدمی کو بہکاتا ہے، اغوا کرتا ہے، اور جسمانی نقصان بھی اس کو پہنچاتا ہے۔ سحر سے جسمانی نقصان بھی پہنچتا ہے، شیطانی اثرات، جنات کے اثرات سے آدمی کو بڑا نقصان پہنچتا ہے، جسمانی اور نفسیاتی اور روحانی ہر لحاظ سے۔ تو اس سے بچاؤ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں ہیں تو گھر میں آپ سورہ بقرہ کی تلاوت ضرور کریں، روزانہ کریں، اور اگر روزانہ نہیں کر سکتے ہیں تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے 3 دن تک اس میں کوئی شیطان نہیں آ سکتا، کوئی جن نہیں آ سکتا، کوئی نقصان وہ نہیں پہنچا سکتا۔ جیسے رمضان المبارک میں جنات کو، شیاطین کو، سرکش شیاطین کو باندھ لیا جاتا ہے، اور وہ پھر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے رمضان میں، اسی طرح اس صورت سے بھی وہ بندھ جاتے ہیں اور پھر آپ کو نقصان پہنچانے کے قابل نہیں رہتے، اور آپ ان کے شر سے محفوظ ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! یہ بات آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ سورہ بقرہ پڑھیں اپنے گھر میں، نہیں تو کوئی بچہ پڑھے، کوئی عورت پڑھے، اور جہاں کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا، ایک بدقسمتی ہوتی ہے بعض دفعہ، تو وہاں پھر کسی کو بلایا جاتا ہے کہ وہ آ کے ان کے گھر میں قرآن کریم پڑھے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ وہ پڑھے، اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہو جائے۔ وہ اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی اور کر لے، لیکن تلاوت ہونی چاہیے، اور اگر آپ ہی کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ لہٰذا یہ اس کی ایک بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، فَإِنَّ تِلَاوَتَهَا فَإِنَّ قِرَاءَتَهَا بَرَكَةٌ، اس کی قراءت میں برکت ہے۔ اگر آپ کو برکت چاہیے وہ قرآن کریم میں ہے، مزارات میں نہیں ہے، اور لوگوں کی یادگار چیزیں اپنے پاس رکھنے میں نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے کلام میں ہے۔ اور وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، اور اس کا جو ہے چھوڑ دینا اس کو، یہ ایک بڑی حسرت والی بات ہے۔ اور وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، اور شیاطین اور باطل جو ہے وہ اس پر گرفت حاصل نہیں کر سکتے، یعنی جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں ان کی نہیں چلتی، شیاطین کی نہیں چلتی، اور کسی طرح کا غلط عمل، کالا جادو، سفلی عمل وہ نہیں چلتا وہاں پر۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ زہراوین کو پڑھا کرو، زہراوین، چمکانے والی صورتیں،
ایک سورہ بقرہ ہے اور ایک اس کے بعد والی سورت سورہ آل عمران ہے، ان کو زہراوین بھی کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کے ساتھ قرآن کریم قیامت کے دن آئے گا، اور آگے آگے 2 سورتیں ہوں گی، ایک سورہ بقرہ اور ایک سورہ آل عمران، یہاں تک کہ اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ یہ قرآن کریم ان لوگوں کو جنت میں لے جائے گا، اور یہ صورتیں بطور خاص اس کو جنت میں لے جانے والی ہوں گی۔ تو اس کی بڑی فضیلت بھی ہے، اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہ ایک عظیم الشان صورت ہے۔ اس کا خلاصہ یعنی مضامین کا کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو الف لام میم یہ پہلا لفظ ہے، جس کو آیت بھی شمار کیا گیا ہے۔ حفص کی قرأت میں اس کو یہ ہے کہ مستقل آیت شمار کیا گیا ہے، حروف مقطعات کو، الف لام میم را، الف لام را، الف لام میم صاد، جتنی بھی حروف مقطعات ہیں ان کو مستقل صورت شمار کیا گیا، اور بعض قراء نے اس کو مستقل آیت شمار نہیں کیا، تو ذالک الکتاب کے ساتھ اس کو شمار کیا جائے گا۔ بہرحال یہ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، یہ رموز ہیں، اسرار ہیں، راز ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں ہے، قرآن سب سے پہلے اپنے بارے میں بتاتا ہے، اللہ بتاتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے جس کو آپ پڑھو گے، جس کو آپ سنو گے، جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جو آپ کے پاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ شک و شبہ سے بالاتر ہے، یہ یقینی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس میں ہدایت ہے، لیکن چاہنے اور طلب کرنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو ہدایت چاہیے، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، حق حاصل کرنا چاہتے ہیں، حق پہ چلنا چاہتے ہیں، مذہب حق، دین حق، مسلک حق، تو وہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرے۔ یہ ہدایت کی کنجی ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ ہدایت کا ضامن ہے، متقین کے لیے ہے۔ اور پھر متقین کی چند صفتیں بیان کی ہیں، 4 آیتوں میں متقین کا، مومنین کا ذکر ہے کہ ان کی 6 صفات ہیں۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، دیکھ کر ایمان نہیں لاتے، وہ ایمان ہوتا ہی نہیں، یہ ایمان وہ ہوتا ہے جو بن دیکھے لایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، اور جنہوں نے رسول اللہ کی ذات کو دیکھا ان کے لیے بھی رسول اللہ غیب ہے، اس لیے کہ آپ کی رسالت تو انہوں نے نہیں دیکھی، وحی تو انہوں نے نہیں دیکھی، آپ کی ذات کو دیکھا، وحی ان کے سامنے نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس پر بھی ایمان لایا کہ آپ کی نبوت جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، تو وہ بھی غیب ہے، جبریل امین بھی غیب ہے، اور جنت اور جہنم بھی غیب ہے، آخرت بھی غیب ہے۔ اس غیب پر ایمان لاتے ہیں، ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، ایمان ٹھیک ہے، اور وہ نمازی ہیں، اور یقیمون الصلاۃ، اور مقیم ہے، نماز قائم کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے سے جو ہے انفاق کرتے ہیں، ینفقون یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات واجبہ۔ تو بدنی عبادت اور مالی عبادت بھی کرتے ہیں، اور ایمان اور عقیدہ بھی ان کا ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ ما انزل الیک، محمد جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل کی گئی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان کا ایمان ان کتابوں پر بھی ہے، اس پر بھی ہے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہے، اور یہی لوگ فلاح یافتہ ہیں۔ 4 آیتوں میں ایمان والوں اور متقین کا ذکر ہے، پھر 2 آیتوں میں کافروں کا، جو بالکل واضح اور صریح کافر ہے، ان کا ذکر ہے، ان الذین کفروا، جو کافر ہے، ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے اکثر کافر؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے دین کو مسترد کر دیا، حق کو مسترد کر دیا، جان بوجھ کر، سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو ٹھکرا دیا، تو اللہ نے ان کو ٹھکرا دیا، اور اب ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس پر عمل کیا ہوگا، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردے ہیں، اور ان کے کانوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہے۔ تو جو ذرائع ہیں حق کو لینے کے، علم حاصل کرنے کے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے، وہ ذرائع اور وہ وسائل، ان کو اللہ تعالیٰ نے معطل کر دیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ناکارہ کر دیا ہے۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ پہلے انہوں نے اس کو مسترد کر دیا، تو پھر اللہ نے ان سے صلاحیت ہی چھین لی، یہ بھی ایک سزا ہوتی ہے۔ بہرحال کافروں کا ذکر ہے، اور ان کے بارے میں صاف فرمایا، ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ فلاح یافتہ ہیں، کامیاب لوگ یہ ہیں، اور یہ لوگ، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ 6 آیتیں اور 2 آیتیں، 4 آیتیں اور 2 آیتیں، 6 ہو گئی۔
اب منافقین تیسرا قبیل ہے، تیسرا طائفہ ہے، تیسرا گروہ ہے منافقین کا، جو بظاہر مومن اور حقیقت میں کافر ہیں۔ یہ منافق ہیں اعتقادی، عملی منافق بھی ہوتے ہیں جو مومن ہی ہوتے ہیں لیکن منافقین والا کام کرتے ہیں، ان کا درجہ کم ہے۔ یہ منافق جو ہے یہ تو کافر ہوتے ہیں، اور ہوتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، یہودیوں میں سے بھی تھے، عیسائیوں میں سے بھی، اور اہل مدینہ میں بھی تھے، اور مکہ میں زیادہ تر کافر تھے اور دوسری طرف پھر مسلمان تھے۔ تو منافقین بڑے خطرناک ہیں، اس لیے ان کے بارے میں ڈبل آیتیں ہیں، 6 ڈبل یعنی 13 آیتیں ان کے بارے میں ہے، اور آیت نمبر 20 تک ان 3 طبقوں کا ذکر ہے، مومنین، کافرین، منافقین۔ اور منافقین کی بہت ساری خصلتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مومن ہے نہیں، جھوٹے ہیں، دوغلے ہیں، اور اس کے بعد وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ دھوکے باز بھی دوغلا ہوتا ہے، اور یہ دھوکہ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کو تو دھوکہ ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے زعم میں، اپنے خیال میں گویا کہ دھوکہ دے رہے ہیں، اور ایمان والوں کو دھوکہ بظاہر ہو رہا ہے، لیکن اس دھوکے کا بھی ایمان والوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کا نقصان خود ان کو جاتا ہے۔ منافقین کو دھوکہ دیا لیکن ہوا تو خود ان کو۔ تو وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اللہ نے فرمایا دھوکہ بظاہر تو ان کو ہوا، ایمان والوں کو، لیکن حقیقت میں خود دھوکے باز کو دھوکے کا نقصان ہوگا، یہ دھوکہ ان کو ہو رہا ہے۔ اگر ان کو باور کرایا انہوں نے کہ ہم جی ایمان والے ہیں اور تھے نہیں، ارے بڑا دھوکہ دیا ہم نے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، ایسی چال چلی اور ایسا فریب ان کو دیا۔ بھائی کوئی فریب وریب نہیں دیا، اگر انہوں نے آپ کو مومن سمجھ بھی لیا تو کیا ہوتا ہے، اس سمجھنے سے ان کا کچھ نہیں بگڑتا، آپ کا اس جھوٹ کی وجہ سے اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی وجہ سے بہت برا انجام ہوگا۔ تیسری بات کیا ہوتی ہے، یہ دھوکے باز ہوتے ہیں، یہ دوغلے اور دوہرے ہوتے ہیں، ان کا قول اور ان کا عمل متضاد ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ مریض ہیں، مریض بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں، ذہنیت میں اور دل میں مرض ہے، فی قلوب مرض، اس کو روحانی بیماری کہتے ہیں۔ آج کل لوگ سحر، نظر بد اور ان چیزوں کو روحانی بیماری کہتے ہیں۔ ایک لحاظ سے اگر ہے بھی تو ٹھیک ہے، لیکن اصل روحانی بیماری یہ ہے کہ آدمی کے دل میں نفاق ہے، کفر ہے، حسد ہے، یہ چیزیں ہیں، تو یہ بیمار ہیں، اور یہ اپنے آپ کو صحت مند نہ سمجھیں، اور یہ کوئی غرور میں ان کو مبتلا ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بیمار لوگ ہیں، بیمار ذہنیت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قابل رحم بیمار نہیں ہے، یہ تو شریر بیمار ہیں، اس لیے فرمایا زادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھا دے اور بڑھے گی، ان کے لیے بھی عذاب علیم ہے، کافروں کے لیے عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب علیم۔ اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بہت بنیادی چیز ہے، نفاق میں اصل جھوٹ ہے۔ ایک آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ ایک منافق ہے، نفاق کی ایک علامت، اس میں بڑی علامت اس میں پائی جاتی ہے، جو پہچان ہے منافق کی، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ اپنے آپ کو ایک لحاظ سے منافق ہے اور سمجھے، اس لیے جھوٹے کو لوگ بھی منافق کہتے ہیں، اور ان کو اصل کذب کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے نہیں، کذب کی وجہ سے ان کو یہ عذاب ہوگا۔ اور ان کی بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں اللہ کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ ہم ایمان والے، قرآن والے، اہل حق، اللہ والے، وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے، صریح کفر سے بھی بچائے، لیکن اس سے تو لوگ عموماً بچتے ہی ہیں، نفاق سے اپنے آپ کو بچائے، جو بڑا خطرناک ہے اور بڑی مہلک بیماری ہے۔ تو ایک بیماری ان کی یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے فساد تو پھیلا رہے ہیں، کہ بھئی فساد نہ پھیلاؤ، خرابی نہ پھیلاؤ، لوگوں کو خراب نہ کرو، معاشرہ نہ بگاڑو، یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، کچھ لوگ معاشرہ بگاڑنے میں لگے ہوتے ہیں، مفسد ہوتے ہیں، مصلح نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم ہی تو مصلح ہیں، نحن مصلحون، حسر کے ساتھ کہا انما نحن مصلحون، ہمارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں مصلح، مصلح تو ہم ہی ہیں، فسادی ہم کہاں کے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہا کہ ہم فسادی نہیں ہیں، بلکہ ہم ہی تو مصلح ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم فسادی ہیں۔ فرمایا الا انہم ہم المفسدون، یہ تاکیدات ہے قرآن کریم میں، عربی زبان والے سمجھتے ہیں۔ الا سنو، خبردار، انہم بے شک یہ لوگ، ہم یہی، المفسدون پکے فسادی ہے۔ ہاں، ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کتنے بڑے فسادی ہیں، شاید اس کو وہ فساد نہیں سمجھ رہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، برائی کرنے والے برائی کو برائی نہیں سمجھتے، یہ بھی ایک بہت بڑی وہ ہے، بدقسمتی ہے انسان کی۔ چنانچہ
قرآن کریم کی ایک آیت ہے، قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو خسارے میں وہ میں نہ بتاؤں؟ اللہ نبی سے فرماتے آپ فرمائے میں نہ بتاؤں؟ پھر فرمایا بتا دیں، تو فرمایا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جو دنیا کے بارے میں ان کی سعی اور ان کی محنت رائے گاہ چلی گئی ہے، کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوا، یعنی کافر ہیں، اور وہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑے خسارے میں لوگ اخسر ہیں، اخسر خا کے ساتھ، سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ، یہ لوگ بھی وہی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کافر ہیں کہ ایمان قبول کرو، تو کیسے ایمان؟ لوگوں کی طرح۔ لوگ کون ہوتے تھے؟ صحابہ کرام، لیکن وہ لوگ تھے جو اللہ والے لوگ تھے۔ بے شک الناس تھے لیکن اللہ والے تھے، اور الناس سے وہی مراد ہے۔ صحابہ دشمن لوگ عموماً وہ بھی صحابہ کو کہتے ہیں لوگ ایسا کرتے تھے، لوگ ایسا کرتے تھے، تو لوگ صحابہ تھے، اور صحابہ ایسے لوگ تھے کہ وہ تو معیار حق تھے، حق کی کسوٹی۔ فرمایا آپ ایمان لانا چاہتے ہیں لوگوں کی طرح لاؤ، جو محمد کے ساتھ لوگ ہیں ان کی طرح ایمان لاؤ۔ وہ کہتے ہیں بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، ان کو بیوقوف سمجھتے تھے، اور یہ بھی منافقین کی علامت ہے، اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمیشہ دینداروں کو بیوقوف سمجھا گیا ہے، لیکن سمجھنے والے ہی اصل میں بیوقوف ہوتے، ایمان والے بیوقوف نہیں ہوتے، دیندار بیوقوف نہیں ہوتے۔ بظاہر سادے جتنے بھی ہوں، کوئی ان کو دھوکہ بھی دے دے، کوئی بہت بڑی پلاننگ ان کے پاس نہیں ہوتی، کوئی بہت بڑی تعلیم اور تجربات اور چیزیں نہ بھی ہوں، دنیاوی سمجھ بوجھ زیادہ نہ بھی ہو، سب سے بڑی ان کی ذکاوت اور ان کا فہم اور ان کی سمجھداری یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اللہ کو پہچان لیا، اور دین حق ہے۔ لیکن لوگ ان کو بیوقوف کہتے ہیں، یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ اللہ نے ان کا بھی جواب دیا، صحابہ کا دفاع اللہ فرماتے ہیں، فرمایا بیوقوف تو تم ہو، تم کہنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان کو وہ کہہ دیا، وہ لوگ خود بیوقوف ہیں، ہم یعنی یہ منافقین، السفہاء پرلے درجے کی بیوقوفی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ ایک آدمی جانتا نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، ہیں بیوقوف اور بیوقوفی کو نہیں جانتے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم بیوقوف ہو۔ اب کس کا کہا مانا جائے گا؟ اللہ کا۔ صحابہ کو انہوں نے بیوقوف کہا اور ان کو اللہ نے بیوقوف کہا، اور یہ پیغام ہے کہ صحابہ کو جو بھی بیوقوف کہے گا، اللہ کی طرف سے اس پر لیبل پہلے سے لگ گیا کہ یہ بیوقوف ہے، پرلے درجے کا، میرے نبی کے صحابہ کو بیوقوف سمجھنے والا۔ ایک اور علامت ان کی، جب ایمان والوں سے ملتے کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، ہمیں احساس دلاتے ہیں۔ یہ عادت آج بھی بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے، جو آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آمنا، مومن ہیں ہم آپ کی طرح، آپ کے مسلک کے، آپ کے مذہب کے لوگ ہیں، لیکن جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں، یعنی اپنے بڑوں سرداروں، ان کو اللہ نے شیاطین کہا اس لیے کہ شیطنت والا کام کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں، ان کو تو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ تو ایسے ہی تمسخر کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا اچھا تم تمسخر کر رہے ہو ان کے ساتھ، اللہ تمہارے ساتھ تمسخر کریں گے، ایمان والے نہیں، اللہ یستہزئ بہم۔ تو یہاں بھی ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء جو ہو رہا ہے، استہزاء کرنے والوں کو اللہ نے پیغام دیا کہ تمہارے ساتھ وقت آئے گا میں استہزاء کروں گا۔ تمسخر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کی مختلف شکلیں قیامت میں ہوں گی کہ جہنم میں ان کو ایک باور کرایا جائے گا، ان کو یقین دلایا جائے گا کہ آؤ تمہیں نجات مل رہی ہے، جہنم سے چھٹکارا مل رہا ہے۔ وہ جانے لگیں گے، جب قریب ہو جائیں گے نکلنے کے تو ان کو پھر واپس ڈال دیا جائے گا، اور وہ دھوکہ کی ایک شکل ہو جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے دھوکے بازو، مزہ آ رہا ہے دھوکے میں، دھوکہ کھانے میں مزہ آ رہا ہے، تم دھوکے دیتے تھے۔ تو اس طرح ہوگا ان کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ تمہاری سرکشی کو، طغیان میں تمہیں مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، کھینچ رہے ہیں، تم کھنچتے چلے جا رہے ہو اپنی سرکشی میں، تم نکالے نہیں جا رہے ہو، تمہارے لیے جو ہے نا بڑا خطرہ ہے، تم بڑے خطرے میں ہو، تم بڑی مصیبت میں ہو، خرابی میں ہو، کہ تمہاری سرکشی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، اور تم اندھے بہرے ہو، تمہارا دل جو ہے وہ نابینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گمراہی کو خریدتے ہیں ہدایت کے ذریعے۔ ہدایت ان کو فطری طور پر ملی تھی، وہ انہوں نے ٹھکرا دی، اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی، تجارت کر لیا، ایک سودا کر لیا۔ کیسا رہا یہ سودا؟ اللہ نے فرمایا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوا، ما ربحت تجارتہم، اور نہ ان کو ہدایت ملی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان کی منافقین کی۔ ایک مثال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جس نے آگ جلائی، جب وہ آگ خوب روشن ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی اچانک ختم کر دی۔
جب آدمی کافی دیر اندھیرے میں رہتا ہے تو اس کو کئی چیزیں نظر آتی ہے، آنے لگتی ہے، لیکن جب بھرپور روشنی اور اچانک سے وہ ختم ہو جائے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح یہ لوگ ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر ان کے پاس ایک کرن ہے کہ شاید ہم بھی ایمان والوں کے ساتھ ہمارا انجام ہو اور ہمارا حشر ہو، اور جو ان کو دنیا میں مل رہا ہے وہ ہمیں بھی مل رہا ہے۔ شاید ہمارے کفر کا کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن نبی کو اللہ تعالیٰ بتاتے رہتے ہیں، اور وہ بتانا اس طرح جیسے تمہاری روشنی کی کرن بھی ختم ہو گئی اور تمہارا بھانڈا اللہ تعالیٰ نے پھوڑ دیے اور اللہ تعالیٰ نے منکشف کر دیے سب پر کہ یہ منافق ہے۔ تو اب تمہارا جو آسرا تھا، جو کرن تھی امید کی، جو روشنی تھی، وہ ختم ہو گئی، یا مرنے کے ساتھ تمہاری روشنی ختم ہو جائے گی، تم گھپ اندھیرے میں آ جاؤ گے، اور پھر تمہارے سامنے کیا ہوگا؟ جہنم، اللہ کا عذاب اور اللہ کی ناراضگی۔ کافروں کے متعلق اللہ نے فرمایا ان کے دلوں پر مہر لگی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگی ہے، ان کے آنکھوں پر پردہ آ گیا ہے، 3 صلاحیتیں ان سے چھن گئی ہے۔ ان میں بھی 3 صفات ہے، سم ہے، بکم ہے، عم ہے۔ سم اسم کی جمع ہے، بکمن ابکم کی جمع ہے، عمیٌ اعمیٰ کی جمع ہے۔ سمن وہ بہرے ہیں، کچھ نہیں سن رہے ہیں، یعنی حق نہیں سن رہے ہیں، اور بکمن حق گوئی نہیں ہے، ان میں حق بولتے نہیں ہیں، حق کا اعتراف نہیں کرتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ حق ان کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ 3 صلاحیتیں تو اللہ نے دی ہیں قوا، تاکہ آپ ان سے حق حاصل کریں، حق سنیں، پیغمبر سے قرآن، پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں، حقائق کو دیکھیں، معارف کو دیکھیں، اور ان سے ہدایت حاصل کریں اور بولیں، اس کو کتمان نہ کریں حق کا۔ لیکن اگر یہ تینوں باتیں آپ کے کام نہیں آ رہی ہے تو یہ کل عدم ہے، بظاہر تو ہیں لیکن حقیقت میں نہیں۔ اللہ نے ان کو کانا، اندھا، بہرا اور جو ہے گونگا قرار دے دیا، وہ واپس نہیں آئیں گے، وہ اسی طرح رہیں گے۔ دوسری مثال یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے آسمان سے ایک بارش نازل فرماتے ہیں اور اس میں اندھیرے ہوتے ہیں اور اس میں ایک آواز ہوتی ہے اور اس میں ایک روشنی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں بھی قرآن کریم کی تشبیہ دی ہے اس روشنی کے ساتھ۔ تو یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں کہ بڑی تیز آواز ہے اور کہیں مر نہ جائے ہم، اس طرح ان کا معاملہ ہے۔ یہ بھی ایک مثال دی ہے، اور اللہ نے پھر فرمایا واللہ محیط بالکافرین، یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ اس کی تفصیل ہے۔ آیت نمبر 20 تک ان 3 طبقات کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی خطاب فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کا معنی ہے انتہائی عاجزی، مسکنت، بندگی کے احساس کے ساتھ، بندے بن کر، سر جھکا کر اللہ کا حکم 100% تسلیم کر لے، ان کے سامنے سر تسلیم خم کر لے، مانے جو وہ فرمائے وہ کرے، نماز، روزہ، حج، جو بھی ہے وہ عبادت ہے۔ بلکہ مومن کا ہر عمل عبادت ہے اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، دنیاوی عمل بھی عبادت ہے۔ رب کی مانو، وہ تمہارا رب ہے۔ رب کا لفظ استعمال کیا، شروع میں بھی آیا تھا رب العالمین سورہ فاتحہ میں، وہ تمہارا رب ہے، اور رب ہونے کی وجہ سے، مربی ہونے کی وجہ سے، پالنہار، پالنے والے ہیں، اس لیے اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ جس نے پالا اس کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس آپ جا رہے ہیں، کتنی بے مروتی ہے اور کتنا گھٹیا عمل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارا خالق ہے، رب ہے، تربیت پرورش کرنے والا، نطفے سے بڑھاتے لما بلغ اشدہ، جوانی تک پہنچ گیا، جہاں وہ اپنے آپ کو افلاطون سمجھتا ہے، دنیا کا بہت بڑا طاقتور۔ یہ کہاں سے چلی تھی بات؟ نطفے سے بات چلی تھی۔ یہ پرورش لمحہ بلمحہ، ایک ایک دن کے حساب سے، یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا، وہی رب ہے۔ اور پھر وہ دودھ کے ایک قطرے کو تمہارے لیے کافی قرار دیتا ہے، اس سے تمہاری پرورش ہوتی ہے، ایک نوالے سے، معمولی غذا سے، پھر بھاری غذا سے، اس طرح جاتے اور ہر چیز کی پرورش ہوتی ہے۔ آپ کے جسم کی نشوونما، ذہنی نشوونما، ہر حوالے سے آپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ بڑھ گئے اور اندر کے اعضاء اتنے چھوٹے سے ہیں، ذہن اتنا چھوٹا سا ہے، سوچ اتنی چھوٹی سی ہے، وہ ساری چیزیں بڑھتی رہتی، اور وہ تمہارا خالق ہے۔ خالق کا معنی موجد، جس نے تمہیں وجود دیا ہے۔ تو وجود دینے والے ہستی کو چھوڑ کے آپ دوسروں کے پاس جا رہے ہیں، اور تمہیں ہی نہیں، ساری کائنات کو، الذین من قبلکم۔ یہ کیوں؟ اس کی عبادت کرو، شاید تم میں تقویٰ آ جائے۔ تقویٰ کا پہلا کام ہے عبادت، جو عبادت نہیں کرتے وہ متقی نہیں ہے،
اور تقویٰ کا دوسرا معنی ہے بچنا، تم بچو گے، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، بڑا محیط ہے، بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، عبادت کرو۔ کون سا رب ہے تمہارا؟ کچھ صفات اللہ کی بیان کی ہے، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ دنیا میں ہر آدمی کو چھت کی ضرورت ہوتی ہے، چھت ایک ضرورت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، ساری دنیا زمین کے اوپر چھت، اور زمین بچھونا ہے، یہ کہیں بھی آپ لیٹ جائیں، سو جائیں آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بستر تو ہم نے ایک ضرورت اس کو بنا دی، بستر کی ضرورت نہیں ہے، چارپائی کی ضرورت نہیں ہے، پلنگ کی ضرورت نہیں ہے، تخت کی ضرورت نہیں ہے، صوفے کی ضرورت نہیں ہے، آپ زمین پر مٹی پر سو جائیں آرام سے، یہ اس قابل ہے کہ آپ اس پہ بیٹھ جائیں، اس پہ چلیں، اس پہ سوئیں، یہ تمہارے لیے ایک فرش ہے۔ اور یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو عطا فرمائی، جو اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہے، نادار، اس کو بھی یہ دو چیزیں ملی ہوئی ہے۔ اور تیسری بات، وہ تمہارا رازق ہے، رب، خالق، رازق۔ بظاہر تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو کھیتی باڑی کرنے والے، ہم تو بازار میں جا کے تجارت کرنے والے، ہم تو کاروباری لوگ ہیں، ہم تو اپنا ذہن استعمال کرتے ہیں، ہم تو بڑے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ہیں، یہ سارا کچھ تو ہماری محنت اور ہماری کمائی ہے، جو کچھ ہمیں مل رہا ہے، صلہ مل رہا ہے ہمیں، اس کا ہمیں کسی نے کیا دیا ہے؟ فرمایا نہیں بھائی، انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تمہارے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ہیں لیکن ادھر اناج ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ چلو آپ کہتے ہو پاکستان نہیں تو امریکہ سے آئے گا، افریقہ سے آئے گا، یورپ سے آئے گا، فلاں سے آئے گا، چائنا سے آئے گا، بھائی وہاں بھی نہیں ہو رہی ہے۔ رب تو ایک ہے، زمین بھی ایک ہی ہے، آسمان بھی ایک ہی ہے، آسمان سے زمین پر پانی نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں ہوگے گا، اناج ختم ہو گیا، روٹی نہیں آئے گی، تم زندہ کیسے رہو گے؟ پانی ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارا ہی رازق ہے۔ کہیں سے بھی آئے تمہارا رزق، ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہیں من و سلوا کی طرح تمہارے سامنے پلیٹوں میں پیش کیا جائے، کہیں سے بھی آئے، دینے والے تو اللہ ہے نا، اور وہاں سے پہنچانے والے بھی اللہ ہے۔ دیکھو اللہ تمہارا رازق ہے، رب کو، خالق کو، رازق کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اسی کی عبادت کرو، اسی کے ہو جاؤ۔ لوگ پھر بھی بہت سارے خداؤں کو پوجتے ہیں، 360 بت ہیں، فلانا بھی ہمارا رب ہے، فلاں کام تو ہمارا فلانا کرتا ہے، فلاں کام تو ہمارا فلانا کرتا ہے، فلاں ہمارا غوث ہے، فلاں ہمارا مددگار ہے، فریاد رس ہے، مشکل کشا ہے، فلانا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ یہ نبیوں کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ توحید ہے۔ توحید، اللہ تعالیٰ واحد ہے، ذات میں بھی، صفات میں بھی، عطا میں بھی، کوئی اور کچھ کر نہیں سکتا، صرف اللہ تعالیٰ کرنے والے، اور جو کرنے والے ہیں وہ بھی قرآن کریم میں آیا ہے۔ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي۔ یہ سب کچھ آپ کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیرتے تھے، بینا ہو جاتا تھا، اور مردوں کو زندہ بھی کرتے تھے، لیکن خالق نہیں تھے، محیی نہیں تھے، شافی نہیں تھے، اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ جیسے ڈاکٹر اللہ کے حکم سے شفا دیتے ہیں لیکن وہ ذریعہ ہوتے ہیں، اسی طرح ان سے کہیں بڑھ کر معجزہ تھا، کرامت تھی، لیکن بہرحال حکم اللہ کا تھا، کرنے والے اللہ تھے۔ تو نبی بھی اگر کسی کو نفع پہنچاتے، کوئی انسان اگر نفع پہنچاتے ہیں، روحانی، دینی، جو بھی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اصل اللہ ہے، اللہ نے چاہا تو اس نے نفع پہنچایا، اللہ نہیں چاہے گا کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گا۔ لہذا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک سے روکا، توحید کی دعوت دی، اللہ کی عبادت کی دعوت دی عام لوگوں کو۔ یہ پیغام کون سنا رہا ہے؟ یہ قرآن کون سنا رہا ہے؟ کیا وہ سچے نبی ہیں؟ یہ قرآن سچا کلام ہے؟ ایک ذہن میں آتا ہے کہ پیغام تو آ رہا ہے لیکن کیا یہ سچ ہے؟ فرمایا کیا تمہیں شک ہے؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا اس میں شک ہے قرآن میں؟ اس لیے کہ قرآن اور محمد لازم ملزوم ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ محمد کون ہے۔ آج جو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، تو کیا ہمارے اور محمد کے درمیان 1400 سال سے زائد عرصہ ہے؟ ہمیں اپنے باپ دادا کا نہیں پتہ جو ابھی 100 سال پہلے گزرے ہیں، ان کے بعد 2-4 چیزوں کو جانتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو اور شان کو ہم جانتے ہیں۔ کس نے یہ ہمیں بتایا؟ قرآن نے بتایا۔ محمد، قرآن ہمیں بتاتے کہ محمد کون ہے، اور قرآن ہمیں کس نے دیا ہے؟ محمد نے دیا ہے۔ محمد نہ ہوتے قرآن نہ ملتا۔ تو یہ دو لازم ملزوم ہے۔ فرمایا آپ کو اس میں شک ہے یا ان لانے والے میں شک ہے؟ اگر شک ہے تو ذرا لاؤ نا آپ بھی
قرآن کی مثل ایک آیت لے آؤ، ایک سورت لے آؤ، ہم مان جائیں گے کہ یہ انسانوں کا کام ہے، انسانوں کے بس میں ہے۔ نہیں ہے بھائی، اللہ نے پہلے سے فرمایا، چیلنج بھی دیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، کر بھی نہیں سکو گے کبھی، تو پھر آگ سے ڈرو۔ وعید آ گئی، تخویف آ گئی، فَاتَّقُوا النَّارَ، آگ سے ڈرو۔ بھائی آگ جو ہے نا، یہ نہ سمجھو کہ وہ کہیں ہوگی کسی کے لیے، وہ تمہارے لیے بنی ہے، اللہ نے تمہارے لیے بھڑکائی ہے، تم ہی اس میں جاؤ گے۔ التی وقودها الناس والحجارہ، جس میں تمہارے بت جائیں گے اور تم، اور کچھ نہیں جائے گا، اور اس کا کوئی مقصد بھی نہیں، ڈرا دیا۔ ڈرانے سے کئی لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ اور اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، ہمیشہ سے ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی جنت بنی نہیں ہے، جہنم بنی نہیں ہے، وہ غلط کہہ رہے ہیں، ہمیشہ سے ہے، یعنی ایک عرصے سے ہے، پہلے سے ہے، یہ نہیں کہ بعد میں وہ اللہ تعالیٰ بھڑکائیں گے۔ اعدت ماضی کا صیغہ ہے، بھڑکائی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کا اسلوب ہے، جہاں ڈراتا ہے وہاں خوشخبری بھی دے دو۔ بشر الذین آمنوا، ایمان والوں کو ذرا خوشخبری بھی دے دو جنہوں نے ایمان لایا۔ بڑا مشکل ہے ایمان لانا، لیکن وہ ایمان لائے ہیں، اور جو عمل صالح بھی کرتے ہیں، صرف ایمان کافی نہیں، عقیدے کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ کیا خوشخبری دے دیں ان کو؟ جہنم کی سے ڈرایا، اور ان کو خوشخبری دی جا رہی جنت کی۔ جنت اور جہنم کا ذکر آ گیا، ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی عقائد اسلامیہ کا حصہ ہے۔ جو جنت اور جہنم کو نہیں مانتے، اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، رسول اللہ کو ماننا، قرآن کو ماننا، آخرت کو ماننا کافی نہیں ہے، ان کو بھی ماننا ضروری ہے۔ بہت سارے ملحدین ان کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں۔ جنت کی پھر کچھ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہاں اس طرح رزق ملے گا، دنیا کی چیزوں سے ملتی جلتی چیزیں، دکھنے میں ملتی جلتی چیزیں، حقیقت میں بہت مختلف، اور اس کے ذائقے کا کیا کہنا۔ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی نے سوچا تک نہیں، کسی نے اس کی مثال نہیں دیکھی، کسی نے اس طرح کی چیزوں کے سنا نہیں۔ بے مثال جو ہے وہاں کی نعمتیں ہیں، اور وہاں ازواج بھی بطور خاص، اس لیے کہ دنیا میں جنس سے آدمی جتنا لذت حاصل کرتا ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ تفریح میں، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی۔ اگر جنت کی ساری نعمتیں ذکر ہوتی، لیکن یہ نہ کہا جاتا کہ بھئی مرد کو عورت بھی ملے گی، عورت کو مرد بھی ملے گا، جماع کی لذت بھی وہاں ہوگی، تو یہ کیا جنت ہوتی؟ سوچ سکتا تھا آدمی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر فرمایا۔ کئی لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں والعیاذ باللہ کہ حوروں کا ذکر ہے جی، عورتوں کا ذکر ہے، اور یہ اس عیاشی میں جو ہے نا ذہنی عیاشی ہے، اور لوگ اسی سوچ میں، خام خیالی میں، والعیاذ باللہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ جنت نعمتوں کا گھر ہے، دار النعیم ہے، تو وہاں پھر ساری نعمتیں ہوں گی نا، جو یہاں ہم اعلیٰ نعمتیں سمجھ رہے ہیں، جس کے لیے ہم مارے پھرتے ہیں اور ساری چیزوں کو اس پر قربان کر دیتے ہیں، عورت، جنس، جنت میں ہم اس کا ذکر سنتے ہیں تو شرافت کے منافی لگتا ہے ہمیں کہ یہ کیا اللہ نے ذکر کر دیا؟ بھئی اللہ ہی نے تمہیں یہ لذت عطا فرمائی، اللہ ہی نے یہ شوق عطا فرمائی، یہ شہوت اللہ نے عطا فرمائی، یہ جنس سے تمہاری ضرورت پوری ہوتی ہے، یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ کا اذن ختم ہو جائے گا، عورتیں بھی ہوں گی، لیکن تمہارا دھیان نہیں رہے گا، تم میں کچھ ہوگا ہی نہیں، تم میں شوق نہیں ہوگا، سب کچھ اللہ کا دین ہے۔ تو یہ ایک نعمت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ نعمت بطریق اعلیٰ و اتم وہاں بھی موجود ہوگی، ازواج مطہرہ، لیکن دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں۔ یہاں تو بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے ان میں خامی ہوتی ہے، حسن میں نہیں ہے تو اخلاق میں، اخلاق میں نہیں ہے تو عادات میں، عادات میں نہیں ہے تو کام کاج میں ہے، اس میں نہیں ہے تو ذکاوت اور فطانت میں، اس میں بھی نہیں ہے تو رازدار نہیں ہے، کہیں نہ کہیں جا کے اس میں خامی ہوتی ہے، کامل عورت کوئی نہیں لیا جا سکتی۔ تو وہاں پر صاف ستھری، ہر دناعت سے، ہر خساست سے، ہر برائی سے، ہر گندگی سے پاک، ان کا مزاج بھی پاک، ان کا جسم بھی پاک، ان کا کردار بھی پاک، وہ ہر شک و شبہ سے پاک ہے۔ تم جس طرح چاہتے ہو اس طرح تمہاری بیویاں ہوں گی، اور عورتوں کے اس طرح شوہر ہوں گے، دونوں چاہتے ہیں کہ ان کا شریک اور ان کا ساتھی وہ اعلیٰ ہو تو وہ اعلیٰ ہوں گے، اور وہاں خلود ہوگا، مرنے کا ڈر نہیں ہوگا، فنا ہونے کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو چونکہ یہ ابتدا ہے اس لیے کچھ زیادہ باتیں ہو گئی، آگے کوشش ہوگی کہ اختصار کے ساتھ مضامین کو بیان کیا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایک عمومی بیان ہے، اور اس میں سارے انسانوں کو دعوت دی ہے کہ آؤ اللہ کی عبادت کرو، توحید اپناؤ، شرک سے اجتناب کرو، اللہ کے ہو جاؤ، جنت والے بن جاؤ، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد